ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 کے اندر بتایا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھا کلام کرو۔ ایک بندہ مومن دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کے اندر بندھا ہوا ہے۔ ایک طرف اس کا اپنے خالق اور مالک کے ساتھ تعلق ہے، اور اس تعلق کا تقاضا ہے کہ کچھ حقوق ہیں جو اس کو ادا کرنے ہیں اپنے خالق کے تعلق کے حوالے سے۔ ان کو ہماری زبان کے اندر حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اس کا تعلق اپنے ارد گرد رہنے والے انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان کے حوالے سے بھی انسان پہ کچھ فرائض ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ یہ جو حقوق العباد ہیں یہ بھی اللہ رب العزت نے ہی فرض کیے ہیں، لیکن چونکہ یہ بندوں کے حوالے سے ہیں لہذا ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اب حقوق اللہ کو پورا کرنے کے لیے انسان کے اندر جس صفت کا ہونا ضروری ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں، اور حقوق العباد کے حوالے سے انسان کے اندر جس صفت کا پایا جانا ضروری ہے اسے حسن اخلاق کہتے ہیں۔ اور حسن اخلاق کا جو نقطہ آغاز ہے وہ حسن کلام سے شروع ہوتا ہے، یعنی کلام کے اندر شیرینی آ جائے، مٹھاس آ جائے، شائستگی آ جائے، متانت آ جائے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن کا جو حکم ہے وہ ایبسولیوٹ ہے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ہر قسم کی سچویشن کے اندر ہمیں حسن تکلم کا حکم دیا ہے کہ آپ نے اچھا کلام کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو بھی بندہ ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کا بیہیویئر رائٹ ہے یا رانگ ہے، ہمیں ہر صورت کے اندر یک طرفہ طور پر اس کے ساتھ حسن تکلم کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں جلیل القدر پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف بھیج رہا ہے۔ وہ فرعون جو ظلم کا استعارہ بنا ہوا ہے، آج کسی کو کہنا ہونا کہ تم بڑے ظالم ہو تو کہا جاتا ہے کہ تم تو بالکل فرعون ہو۔ اس فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو نصیحت فرما رہے ہیں وہ دیکھنے والی ہے۔ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اے موسیٰ اور اے ہارون، تم فرعون کی طرف میری الوہیت کا پیغام لے کر جا رہے ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھو وہاں جا کر اس کے ساتھ جو کلام کرنا ہے اس کلام کے اندر نرمی اور شائستگی ہونی چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر فرعون جیسے ظالم ترین شخص کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں جا کر بھی انہیں حسن تکلم کا حکم ہے، تو آج سوسائٹی کے اندر ہم میں سے کوئی بھی شخص نہ تو موسیٰ علیہ السلام کے برابر ہے اور ادھر کوئی بھی شخص جو ہمارے سامنے والا ہے وہ فرعون کے برابر یا فرعون سے بدتر نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ہر صورت کے اندر قطع نظر اس کے کہ اگلا بندہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے حسن تکلم کا مظاہرہ کرنا۔ اب حسن تکلم ہے کیا؟ اس کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں۔ مثلا آپ کی گفتگو کے اندر گالی گلوچ نہ ہو، اس میں غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، شکوے شکایتیں نہ ہوں، جھوٹ نہ ہو، منافقت نہ ہو، دل آزاری والے پہلو نہ ہوں۔ گفتگو کے اندر ان کی بجائے شائستگی ہو، متانت ہو، ٹھہراؤ ہو، با مقصد گفتگو ہو، موقع محل کی مناسبت سے ہو، اور گفتگو کے اندر اختصار بھی ہو۔ یہ ساری چیزیں حسن تکلم کا حصہ ہے۔ تو جتنا جیسے جیسے یہ ہمارے اندر آتی چلی جاتی ہیں ویسے ویسے ہماری گفتگو کے اندر شیرینی آتی چلی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ایک طرف تو اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے ثواب کے طلبگار ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری سوشل لائف کے اندر جو جھگڑے ہیں، جو محض مباحثے ہیں، ان سے ہماری جان چھوٹ جاتی ہے اور بہت سارے جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو سوسائٹی کے اندر جتنے بھی لڑائی فساد، جتنے معاملات پیدا ہوتے ہیں نا، جتنی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں سماجی تعلقات کے اندر، ان میں سے سب سے میجر حصہ آپ کو زبان کا نظر آئے گا کہ زبان کا جو غیر محتاط استعمال ہے، بیشتر لڑائی جھگڑوں اور ایون بعض اوقات قتل تک کی نوبت بھی عام طور پر زبان کے غلط استعمال سے آتی ہے۔
تو زبان کو اگر سنبھال لیا جائے اور قرآن کے اس حکم پر عمل کر دیا جائے تو انسان بہت سارے لڑائی جھگڑوں سے بچ سکتا ہے اور پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔